اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے مبارک دین کی نسبت سے جڑنے اور جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہفتہ واری تعلیم میں ہماری ماؤں بہنوں کا جوڑنا اور یہاں سے دین کی فکریں لے کر جانا اور پھر پورا ہفتہ بھر اپنے گھروں میں اور اپنے ماحول کے اندر میں دین کی فکروں کے ساتھ گزارنا اور پھر دوبارہ ایک ہفتے کے بعد پھر فکروں کو لے کے جمع ہونا، یہ ایک مستقل محنت ہے اور اس کا ایک مقصد ہے کہ جس طریقے سے مرد احباب یہ مسجدوں میں جا کر اللہ کے دین کی فکریں کرتے ہیں، اللہ کے دین کی محنتیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہماری مائیں بہنیں یہ اپنے گھروں میں رہ کر جو ان کے اختیار میں ہے، جو ان کے قابو میں ہے، وہ دین کی محنت اپنے گھروں کے اندر کرے، یہ مقصود ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہر ہفتے جوڑا جاتا ہے تعلیم کے عنوان پر، اور مہینے میں ایک آدھ مرتبہ مذاکرہ بھی ہوتا ہے، بیان بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سارا جو عمل ہے فکریں دلانے کے لیے ہے کہ امت کے مردوں کے اندر میں بھی دین کی فکریں آئیں، آخرت کی فکریں آئیں، اور امت کی عورتوں کے اندر میں بھی دین کی فکریں آئیں، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ جب تک کہ عورتیں دین کے کام میں معاون اور مددگار نہیں بنے گی اس وقت تک کہ دنیا میں اللہ کا دین زندہ نہیں ہو سکتا۔ دین کے دنیا میں زندہ ہونے کے لیے، دین کے زندگیوں میں آنے کے لیے، دین کے ماحول کے اندر میں پھیلنے کے لیے فرمایا کہ عورتوں کی معاونت اور مدد بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جتنے انبیاء کرام بھیجے تو علماء کا تجزیہ ہے اس بات کا کہ جن نبیوں کے ساتھ عورتوں نے دین کے خاطر قربانیاں دی ہے اس زمانے کے اندر میں دین دنیا میں زندہ ہوا، اور جن نبیوں کے ساتھ عورتوں نے دین کے خاطر قربانیاں نہیں دی اور معاونت نہیں کی اور مدد نہیں کی تو نبیوں کی محنت کے باوجود بھی دنیا میں دین زندہ نہیں ہو سکا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر میں اپنے چند انبیاء کرام کا ذکر کیا، چند نبیوں کی محنتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس میں ایک بہت جلیل القدر نبی اللہ کے حضرت نوح علیہ السلام، اور ان کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ بہت طویل عمر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی محنت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کے اندر، اپنی قوم کے اندر 1000 میں 50 برس کم، یعنی 950 سال اللہ کے دین کی محنت کی۔ اور فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی محنت کے بعد جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے، ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، وہ 80 یا 85 لوگ تھے، یعنی 950 سال کے اندر میں 100 لوگ بھی ایمان قبول نہیں کیا ان کے ہاتھ پر۔ تو اتنی طویل محنت، اتنی طویل مدت، اتنا لمبا زمانہ اور دن اور رات ہے نا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ خود فرماتے ہیں ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یعنی دن اور رات محنت کرتے تھے، اپنی قوم کو اللہ کا تعارف کراتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ گشت کر لیا یا جو ہے کبھی وقت ملا تو دعوت دے دی، ایسا نہیں، بلکہ روزانہ کا کام تھا، روزانہ محنت کرتے تھے، اور دن میں بھی اور رات میں بھی۔ اس کے باوجود 950 سال کی محنت کے بعد اتنی مختصر سی تعداد ایمان میں داخل ہوئی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ اتنی طویل محنت کے باوجود اتنے مختصر سے لوگ ایمان میں داخل ہوئے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ نوح علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ کافرہ تھی، اس نے ایمان قبول نہیں کیا اور وہ دین کے کام میں مددگار نہیں تھی۔ اس وجہ سے نوح علیہ السلام کی اتنی طویل محنت کے باوجود لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوئے، یہاں تک کہ اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ کشتی بناؤ، ہم طوفان لائیں گے، بارش برسائیں گے، دنیا کو، پوری زمین کو پانی سے بھر دیں گے، جو لوگ تمہاری کشتی میں سوار رہیں گے وہ بچ جائیں گے، اور ہم سب کو، سارے کافروں کو ہلاک کر دیں گے۔
تو حضرت نوح علیہ السلام نے جس وقت میں کشتی بنائی تو لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے، نہ دریا ہے، نہ سمندر ہے، نہ پانی ہے، اور تم یہ کشتی کس لیے بنا رہے ہو کہ یہ کشتی زمین پر چلے گی؟ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور طوفان آنے والا ہے، بارش آنے والی ہے، جو میری کشتی میں ہوگا وہ بچ جائے گا، جو کشتی سے باہر ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا ڈوب کر۔ لیکن ان کا لوگ مذاق اڑاتے رہے، یہاں تک کہ ان کا اپنا بیٹا، جس کو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے تو میری کشتی میں آ جا، یا بنی ارکب معنا، تو بیٹا کہنے لگا کہ وہ جو سامنے پہاڑ دکھ رہا ہے اس پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ تمہارے اللہ میاں کا پانی وہاں تک کیسے آتا ہے۔ باپ کو اس نے باپ کی بات کا مذاق اڑایا، حضرت نوح علیہ السلام کی بات کا، حالانکہ نوح علیہ السلام بیٹے کی محبت میں کہہ رہے ہیں کہ بیٹے میرے ساتھ کشتی میں آ جا، آج اس کشتی کے علاوہ جو بھی رہیں گے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ تو بیٹا کہنے لگا کہ میں بالکل نہیں آؤں گا آپ کی کشتی میں، اگر آپ کے کہنے کے مطابق پانی آ بھی گیا تو میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور پھر دیکھوں گا وہاں تک کیسے آتا۔ سآوی الی جبل یعصمونی من الماء۔ تو حضرت نوح علیہ السلام پھر اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ پھر اللہ نے ڈانٹ کی کہ جو آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کی بات پہ ایمان نہیں لاتا، وہ آپ کا اہل نہیں ہے۔ اور پھر جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہوا۔ اور اللہ رب العزت نے اسی کلام پاک کے اندر اپنے ایک اور جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جن کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام یہ مستقل اپنے شوہر کے دین کے کام میں ساتھ دینے والی تھی، مددگار تھی، ایمان والی تھی اور اللہ کی نیک بندی تھی، اور مستقل ساتھ دیا، ہر قربانی کو برداشت کیا، یہاں تک کہ اکیلے صحرا کے اندر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو چھوڑا تو بیوی نے کہا کہ آپ بالکل چھوڑ کر جائیں، اگر یہ اللہ کا حکم ہے ہمارا اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر پانی کی تلاش میں دوڑی ہیں حضرت ہاجرہ، وہ قربانی برداشت کی، اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا عمل پسند آیا کہ اللہ نے اس کو قرآن میں محفوظ کر دیا کہ جہاں پر حضرت ہاجرہ دوڑی ہیں پانی کی تلاش میں، اللہ نے اس کو اپنی نشانی کہا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ کی خصوصیت کیا ہے کہ حاجی حج کو جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے عمرے کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائیں۔ یہ نقل ہے اس عورت کی جو دین کے کام میں مددگار تھی اور پانی کی تلاش میں دوڑی تھی کہ شاید اس پہاڑ کے پیچھے پانی نظر آ جائے، اس پہاڑ کے پیچھے پانی نظر آ جائے، 2 پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے فرمایا صفا اور مروہ ہماری نشانیاں ہیں، اور کہا کہ اب قیامت تک جتنے لوگ حج عمرہ کے لیے آئیں گے ان کے لیے لازم ہے کہ اس عورت کے عمل کی نقل کرے جو اپنے شوہر کے دین کے کام میں مددگار تھی، معاون تھی اور صابرہ اور شاکرہ عورت تھی، کہا اس کی نقل کرے، یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ہاجرہ کے اس عمل کی نقل کی ہے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کی ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے ان کی قربانی کا نتیجہ یہ دیا کہ ایسی نیک اولاد عطا فرمائی کہ پھر بچپن سے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے ساتھ رہتے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے خواب میں دکھایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو پھر خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے کے سامنے کیا کہ اے میرے بیٹے، میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے نا؟ یا بنی انی اراک فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ تو رائے مانگ رہے ہیں بیٹے سے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسی قرآن میں اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی جملہ نقل کیا، یا بنی ارکب معنا لا تکن من الکافرین، لا تکن من الکافرین، کہ اب حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے، بیٹے کشتی میں آ جا، تیری جان بچ جائے گی، تیری جان کی حفاظت ہوگی۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا کہہ رہا ہے کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان آپ وہ کر جائیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔
یعنی یہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا میرے گلے پہ چھری چلا دو، مجھے اللہ کے نام پہ ذبح کر دو، مجھے کاٹ ڈالو، مار ڈالو، اللہ کو خوش کر دو، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ تو یہ بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہے، جان دینے کے لیے تیار ہے، اور وہ بیٹا جان بچانے کے لیے بھی باپ کی بات کو ماننے تیار نہیں۔ علماء نے دونوں کا تقابل کیا اور فرمایا کہ وہاں وہ کافرہ عورت تھی جو دین کے کام میں مددگار نہیں تھی، تو 950 سال اکیلے نبی دن اور رات محنت کر رہے ہیں، تو 100 لوگ بھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے، اور یہاں پر عورت کا ساتھ تھا، قربانیاں دے رہی تھی، تو اللہ نے اولاد بھی ایسی نیک عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے نام پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انہی کی نسل میں آخر میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے، دین ابراہیمی، اللہ نے اس کو قیامت تک کے زندہ کر دیا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، کہ آپ اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ہم آپ جس دین پر چلتے ہیں یہ دین ابراہیمی ہے، اسی لیے ہم اتحیات کے اندر قائد آخرہ میں جو درود شریف کے بعد ہے نا، جو درود شریف پڑھتے ہیں اتحیات کے بعد، اس کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ہاجرہ کی اس قربانی کو ایسے قبول کیا کہ ان کے دین کو قیامت تک کے زندہ کیا، اور ان کی ہی نسل میں اپنے آخری نبی کو پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ان کے اعمال کو اور ان کی قربانیوں کو قیامت تک کے زندہ کیا، اور جس جگہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں اللہ نے اس جگہ کو اپنی نشانیاں قرار دے دیا۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک غار حرا کے اندر جا کر عبادت کیا کرتے تھے، 40 سال کی عمر تک، جہاں پر پہلی وحی نازل ہوئی، لیکن اللہ نے اس کو اپنی نشانی نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت میں غار سور کے اندر 3 دن 3 راتیں رکے ہیں، اللہ نے اس کو اپنی نشانی نہیں کہا، بلکہ صفا مروہ کو اپنی نشانی فرمایا، کہ ایک عورت کی قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی، اور عورت کا نبی کے کام میں تعاون کرنا اور ساتھ دینا اور دین کی محنت میں مددگار ہونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کے دین کو قیامت تک کے زندہ فرمایا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب تک کہ ہماری مائیں بہنیں یہ اللہ کے دین کی فکروں کے اندر میں شامل نہیں ہوں گی، دین کے کام میں مددگار نہیں بنے گی، دنیا کے اندر دین زندہ نہیں ہو سکتا، نہ ہماری زندگیوں میں دین آئے گا، نہ ہمارے گھروں کے اندر دین آئے گا، نہ دنیا کے اندر دین زندہ ہوگا۔ اس کے لیے یہ ہماری محنت ہے کہ ہماری مائیں بہنوں کے اندر میں بھی دین کی فکریں آئے، ہماری مائیں بہنوں کے اندر میں دین کی محنت کا جذبہ بنے، اور یہ اپنے مردوں کی دین کے کام میں معاون اور مددگار بنے، اور اپنے گھروں میں رہ کر جن اعمال کو یہ اپنی ذات سے زندہ کر سکتی ہیں ان اعمال کو زندہ کرنے کی محنت کرے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک ان ماؤں بہنوں کی قربانیوں کو ذریعہ بنا کر آج بھی پوری دنیا کے اندر ہدایت کو پھیلائے گا، کہ ہم کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے ہماری مائیں بہنوں نے اپنے گھروں میں رہ کر تھوڑے سے اعمال کیے، مختصر سے اعمال زندہ کیے، لیکن اللہ پاک اس کے اثرات پورے عالم پر ڈالے گا، قیامت تک کے اس کے اثرات پڑیں گے، ہے نا۔ یہ جو ہماری مائیں بہنیں یہاں پر جمع ہیں، تعلیم کر رہی ہیں، چھوٹا سا مکان ہے اس کے اندر بیٹھی ہیں، لیکن اللہ پاک اس کے اوپر کتنے بڑے بڑے فیصلے کریں گے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کے لیے یہ آنے والی مستورات ہماری یہ نیت لے کر جائیں کہ انشاءاللہ اب ہم جو ہے تعلیم کے بعد اپنے گھروں پر جا کر سب سے پہلا کام جو عورتوں کے ذمہ ہے، فرمایا کہ وہ اپنے گھر کے اندر 5 وقت کی نماز کو زندہ کرے۔ ایک تو اپنی ذات سے اس کا اہتمام کریں، اور دوسرے اپنے گھر کے مردوں کو تاکید کر کے مسجد کے اندر نماز کے لیے روانہ کرنے کی فکر کریں، کہ یہ کام ایسا ہے جس کو ہر عورت اپنے گھر میں رہ کر کر سکتی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کتنے اعمال کو زندہ کرے گا، کتنی نمازوں کو زندہ کرے گا، کتنے لوگوں کو ہدایت دے گا، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ کہ اپنے گھر کے مردوں سے کہیں کہ آپ نماز کو جاؤ، اور جاتے جاتے جو بھی آپ کو راستے میں نظر آئے ان کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، صرف اتنے چند جملے کہہ دیے اور اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے بھیج دیا، تو یہ عورتوں کی دعوت یہ پورے بستی کے اندر چلے گی، اور اس کے اثرات اللہ پورے عالم کے اوپر میں ڈالیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ہماری مائیں بہنیں ایک تو خود نماز کی پابند بنے، اور حضرت شیخ نے فضائل رمضان کے اندر میں لکھا ہے
کہ مرد مسجد میں اعتکاف کریں اور عورتیں گھر کی مسجد میں اعتکاف کریں۔ اس پر علماء نے ایک بات بتائی ہے کہ ہر گھر کے اندر میں اگر گنجائش ہو تو ایک کمرہ ایسا ہو جو مسجد کے نام سے ہو، کہ عورتوں کی مسجد، ہر گھر میں عورتوں کی مسجد ہو، کہ ایک کمرہ، جیسے گھر میں لوگ گھر بناتے ہیں تو اس میں کچن ہوتا ہے، بیڈ روم ہوتا ہے، ڈرائنگ روم ہوتا ہے، سارے روم ہوتے ہیں، لیکن نہیں ہوتا ہے تو مسجد کا کوئی روم نہیں ہوتا ہے۔ نماز جہاں موقع ملا اپنی جان نماز بچھائی پڑھ لی، یہ عام ماحول ہے مسلمانوں کے گھروں میں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر گنجائش ہو، اتنی جگہ ہو، تو ایک کمرہ خاص عبادت کے لیے ہم مختص کریں کہ یہ عبادت کا کمرہ ہے، یہ عورتوں کی مسجد ہے۔ اور اگر پورا کمرہ مختص نہیں کر سکتے تو کوئی کمرے کا کوئی کونا، کوئی جگہ ایسی مختص ہو کہ ہم وہیں نماز پڑھیں، ایک ہی جگہ نماز پڑھیں۔ یہ نہیں کہ بدل بدل کے کبھی ادھر پڑھ لی کبھی ادھر پڑھ لی، نہیں، بلکہ ایک جگہ کو مستقل نماز کی جگہ بنائیں۔ اور وہاں پر جیسے ہی نماز کا وقت آ جائے، ہماری مائیں بہنیں پہلے سے تیار ہو جائیں، اذان سے پہلے تیاری کریں، گھر کے اندر پورا نماز کا ماحول بنائیں، گھر کے سارے مردوں سے کہیں کہ اذان ہونے میں ہے، آپ لوگ بھی نماز کی تیاری کرو، مسجد کی طرف جانے کا اہتمام کرو، ہم بھی گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ماحول ہر گھر کے اندر بنے، ہاں، اور گھر کی عورتیں متفکر رہیں، فکر مند رہیں، نماز کے وقت کا انتظار کریں۔ تو ایک تو نمازوں کا عمومی ماحول ہمارے گھروں کے اندر میں بنے کہ گھر کا کوئی فرد ایسا نہ ہو جو نماز میں سستی کرنے والا ہو، لاپرواہی کرنے والا ہو، بلکہ نماز کا اہتمام کریں، ہر فرد اہتمام کرنے والا بنے۔ اہتمام کہتے ہیں پہلے سے تیاری کرنے کو۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ اہتمام کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس کے بہت پہلے سے تیاری ہوتی ہے اس کو اہتمام کہتے ہیں۔ جیسے کسی گھر میں شادی ہو تو پہلے سے اس کی تیاریاں چلتی ہے، اہتمام ہوتا ہے، تو ایسے جو ہے نمازوں کا اہتمام ہمارے گھروں میں زندہ ہو، اور ہر فرد ہمارے گھر کا، چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے تک، سارے کے سارے یہ نماز کے تعلق سے فکر مند ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر میں قرآن پاک کی تلاوت، تسبیحات، اس کو ہم زندہ کریں۔ عورتیں اپنے گھروں میں رہ کر اس کو کر سکتی ہے۔ فرمایا کہ قرآن یہ ہدایت کی کتاب ہے، اللہ نے اس میں ہدایت کا نور چھپا کے رکھا ہے۔ صرف رمضان کی حد تک تلاوت نہیں، بلکہ پورا سال قرآن کریم کی تلاوت ہمارے گھروں کے اندر میں زندہ ہو۔ ہماری مائیں بہنیں خود اس کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو اس کی تاکید کریں، اور اپنے گھر کے مردوں کو فکر دلائیں کہ سارے کے سارے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنے والے بنیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیحات کی پابندی، اللہ کا ذکر۔ فرمایا کہ وہ گھر ایسے نظر آتے ہیں آسمان والوں کو جیسے زمین والوں کو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن گھروں کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم اپنے گھروں کو ذکر سے نورانی بنائیں، چمکدار بنائیں، کہ گھر کے اندر عورتیں بھی اپنی تسبیحات کی پابندی کر رہی ہوں، بچے بھی تسبیحات کی پابندی کر رہے ہوں، اور جو کم سے کم 2 وقت کی ہماری تسبیح ہے، تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار 100 مرتبہ، فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، اس کا اہتمام ہماری زندگیوں کے اندر میں آئے۔ دیکھیں گے ہم اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے کہ اللہ پاک اس ذکر کی برکت سے ہمارے گھروں کو کیسے نورانی بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دیں گے، اور اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، یہ ہمارے دلوں میں آئیں گی، اور اس کے اثرات اپنی زندگی میں اور اپنے اعمال میں آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تسبیحات کی پابندی کی برکت سے باقی 24 گھنٹے اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے گا کہ ہم اللہ کو بھولیں گے نہیں، ہر کام میں اللہ کی ذات عالی کے اوپر ہماری نظر ہوگی، اللہ کا یقین ہوگا۔ آج عمومی ماحول بنا ہوا ہے، لوگ اسباب کی باتیں کرتے ہیں، مخلوق کی باتیں کرتے ہیں، کہیں پر بھی اللہ کا دخل نہیں ہوتا ہے کہ اللہ بھی کرنے والے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اس کا عام ہمارے زندگی کے اندر میں کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم تسبیحات کی پابندی کریں گے تو اپنے ہر مسئلے کے اندر میں اللہ تعالیٰ کو شامل کریں گے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہمارے اختیار میں یہ ہے، ہم کو وہ کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہم وہ کریں گے جو ہمارے اختیار میں ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہ کریں گے جو اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو ہم ذکر کا اہتمام، دونوں وقت کی تسبیحات کی پابندی، اور ہو سکے تو قبلہ رخ ہو کر معنی کا دھیان کرتے ہوئے جب تیسرا کلمہ پڑھے تو اس وقت غور کریں، یہ نہیں کہ ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان سے ذکر بھی ہو رہا ہے لیکن دھیان اور خیالات کہیں اور ہے، نہیں، بلکہ پورا معنی کا دھیان کرتے ہوئے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو، اکیلا تنہا خالق و مالک ہے۔
اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے کا معنی کا دھیان کرتے ہوئے جب ہم تسبیح کریں گے تو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی یہ ہمارے دلوں کے اندر میں اترے گی۔ اس لیے معنی کا دھیان کرتے ہوئے قبلہ رخ ہو کر آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف رجوع کر کے ہم ان تسبیحات کی پابندی کریں۔ اور جیسی گھر کی عورتیں کرتی ہیں بچے اپنی ماؤں کی نقل کرتے ہیں کہ بچوں کی بھی تربیت ویسی ہی ہوگی، پھر تو بچے بھی پھر اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں گے اور ان کے دل بھی انشاءاللہ نورانی بنیں گے، پھر ان کی زندگیاں بھی پاکیزہ بنے گی۔ ہم تو مر کے دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ہماری اولاد جتنے نیک اعمال دنیا میں کرے گی اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہماری قبروں میں پہنچاتا رہے گا۔ اور اگر ہماری اولاد نے محنت کر کے ان کی اولادوں کو ایسے بنایا اور ان کی نسلوں نے آگے والی نسلوں کو دین پر لایا تو جتنی ہماری نسلیں قیامت تک دنیا میں زندہ رہے گی ان کے نیک اعمال کا اجر اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی قبروں میں پہنچائے گا۔ ہم تو قیامت تک رہیں گے نہیں دنیا میں لیکن قیامت تک ہمارا اعمال نامہ کھلا رہے گا۔ اس لیے ہم اپنے گھروں کے اندر میں تسبیحات کا ماحول بنائیں اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہر عمل سے پہلے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے، کھانے سے پہلے، سونے سے پہلے، ہر عمل سے پہلے مسنون دعاؤں کی کتاب کے اندر دعائیں لکھی ہے۔ ان دعاؤں کو یاد کریں، اس کا اہتمام کریں، اللہ پاک اس کی برکت سے ہماری تمام شرور، فتن اور بلاؤں سے حفاظت فرمائے گا۔ ہم لوگ ایک کتاب پڑھ رہے تھے جنات کے بارے میں، تو اس میں لکھا تھا کہ ایک بزرگ تھے اللہ والے، ان کے قبضے میں ایک جن آ گیا تو ان اللہ والوں نے اس جن سے سوال کیا کہ تم جنات لوگ انسانوں کو کیوں تکلیف دیتے ہو، کیوں ستاتے ہو؟ تو اس جن نے جواب دیا کہ تم انسانوں کو تمہارے نبی نے ہم سے بچنے کی دعائیں بتلائی ہے، تم ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے اس لیے ہم انسانوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ آج دنیا میں پریشان ہے لوگ کہ ایسا ہو گیا، اثرات ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے۔ اس کا آسان سا حل یہ ہے ہم مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، کوئی اثرات نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، اپنی حفاظت میں اللہ پاک لے لیں گے۔ اس لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام کریں کہ بچے ماؤں کے تابع ہوتے ہیں، ان کا ذہن یہ کولا ہوتا ہے، یہ جلدی سے کسی بات کو قبول کر لیتے ہیں اور جو بچپن میں بات ان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے وہ زندگی بھر باقی رہتی ہے۔ اس کے لیے بچپن ہی سے ان کو آخرت کی فکر دلائیں، اللہ کی بڑائی سمجھائیں، ہے نا۔ آج لوگ جو ہے بچوں کو ڈرانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، وہ بھوت آ جائے گا، شیطان آ جائے گا اور یہ آ جائے گا، اور جانوروں سے ڈراتے ہیں۔ کہا کہ ہم ان کو اللہ کی بڑائی سمجھائیں کہ انعامات بھی اللہ سے ملیں گے اور سزا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوگی۔ اللہ کی نافرمانی کے اوپر، گناہوں کے اوپر اللہ پاک کی پکڑ آتی ہے، یہ بچوں کا ذہن بنائیں۔ اور اللہ کی اطاعت کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انعامات دیتے ہیں۔ یہ بچوں کا ذہن بنائیں اور اللہ کی طرف متوجہ کریں اپنے بچوں کو، تو انشاءاللہ یہ بچے پھر بڑے ہو کر یہ خود دین پہ چلنے والے بنیں گے اور جس ماحول میں یہ جائیں گے اس ماحول کو دیندار بنانے والے بنیں گے، اور اس سب کا اجر اللہ تعالیٰ ان ماؤں کو عطا فرمائے گا جنہوں نے ان کی بچپن سے تربیت کی تھی۔ اس کے لیے ہماری مائیں بہنیں اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں روانہ کریں۔ ہاں کہ گھر کے اندر مرد آدمی باہر پیسہ کمانے جاتے ہیں تو گھر میں پیسہ آتا ہے، چیزیں آتی ہیں۔ اگر یہ اللہ کے راستے میں ایمان اعمال کمانے کے لیے جائیں گے تو گھر میں ایمان اعمال آئے گا۔ جیسی ہماری دنیا کی چیزیں، روپیہ، پیسہ یہ ہماری ضرورت ہے، ایسے ہی ایمان اور اعمال بھی ہماری ضرورت ہے، اور ایمان اعمال بھی محنت سے ملتے ہیں اور کمانے سے اور اس کے لیے قربانی دینے سے آتے ہیں زندگی میں۔ اس کے لیے اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں روانہ کریں، 4 مہینے کے لیے بھیجیں، 40 دن کے لیے بھیجیں، اور ہر مہینہ 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجیں۔ اور کبھی موقع ہو تو ہماری مائیں بہنیں پردے کے ساتھ اپنے محرم کے ساتھ یہ بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کا اہتمام کریں۔ 3 دن ہے، 10 دن ہے، اور جن کے 3 دن 10 دن لگ جائیں وہ 40 دن بھی اللہ کے راستے میں جا سکتے ہیں۔ اور بیرون ممالک کے لیے بھی جماعتیں چلتی ہے۔ آج پورے عالم کے اندر بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے اور اس میں بہت محنت کی ضرورت ہے۔ مردوں میں بھی محنت کے تقاضے ہیں، عورتوں میں بھی محنت کے تقاضے ہیں کہ اگر اللہ توفیق دے ہماری مائیں بہنیں یہ اللہ کے راستے میں نکلیں گی اور ملکوں کے اندر میں جائیں گی، محنت کریں گی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہاں کہاں پر ہمارے ذریعے سے ہدایت کے فیصلے فرمائے گا۔
اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں یہ خود بھی اپنے گھر کا ماحول بنائیں، اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں، اپنی نمازوں کا، اپنی تعلیم کا، اور یہ سارا ماحول بننے کے لیے فرمایا کہ گھر کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم ہو، کہ اس سے ہمارے اندر دین کی محنت کے اور دین پر چلنے کے جذبات بنیں گے۔ جب ہمارے بڑوں کی قربانیاں، واقعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اللہ پاک کے ارشادات جب یہ ہمارے سامنے پڑھے جائیں گے، بار بار سنے جائیں گے، تو یہ دل پر جا کر اثر کریں گے۔ اور انسان کی فطرت ہے کہ جو بات دل میں اترتی ہے پھر اس کے عمل میں آتی ہے۔ زبردستی کسی کو کسی عمل پہ نہیں لایا جا سکتا، بلکہ جو عمل دل سے ہوتا ہے اس کے اندر حقیقت ہوتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور دل میں بات اترنے کے لیے فرمایا کہ یہ ہماری فضائل کی تعلیم ہے، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو فطرتاً لالچی بنایا ہے، کہ جہاں نفع ملتا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور جہاں نقصان ہوتا ہے اس سے بچنے کا فکر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ فضائل کیا ہے؟ فرمایا کہ اعمال کے اوپر اللہ کے وعدے ہیں، ان وعدوں کو جتنا بار بار سنیں گے اس کا یقین دل کے اندر میں آئے گا، اور پھر عمل کا شوق پیدا ہوگا، اور عمل کرتے وقت اللہ کے انعامات یاد آئیں گے، اور اس یقین کے ساتھ اگر عمل کریں گے اللہ پاک وہ اپنے وعدے پورے فرمائے گا۔ اس کے لیے ہر گھر کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم ہو، کوئی دن ہمارا ایسا خالی نہ جائے جس دن ہم نے گھر میں تعلیم نہ کی ہو۔ تعلیم کا اہتمام یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گھر کی بے دینی کو دور فرمائے گا، اور گھر کے اندر اللہ تعالیٰ ہدایت کو داخل فرمائے گا، اور پورے گھر کا ماحول اللہ پاک اپنی قدرت سے دیندار بنائے گا۔ کہ ہم زبردستی کسی کو عمل پہ نہیں لا سکتے، لیکن اللہ اپنی قدرت سے اس کے ذریعے سے، فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے ہمارے گھر کے ماحول کو دیندار بنائے گا، اور ہمارے گھر کو اللہ تعالیٰ نمونہ بنائے گا، ہمارے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نمونہ بنائے گا، اور ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے ہماری مائیں بہنیں یہ طے کر لیں کہ ہم اپنے گھر میں کسی ایک وقت میں روزانہ پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ فضائل اعمال کی تعلیم سارے گھر والوں کو جمع کر کے کریں گے، کہ جن ماں بہنوں کو پڑھنا آتا ہے وہ خود بھی تعلیم کر سکتی ہیں، اور بدل بدل کے اپنے گھر کے بچوں کو اور گھر کے دوسرے افراد کو تعلیم کروا سکتی ہے۔ جو زبان میں پڑھنا آتا ہے اس زبان کی کتابیں اپنے گھر کے اندر خرید کے لائیں اور گھر کی تعلیم کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں روانہ کرنے کی فکر عطا فرمائے، اور خود ہماری مائیں بہنوں کو اللہ کے راستے میں اپنے محرم کے ساتھ جماعتوں میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے یہاں پر ہفتہ واری تعلیم ہوتی ہے، ہر ہفتہ پیر کے دن 3 بجے سے 3 سے 4:30 یہ تعلیم ہوتی ہے۔ اس میں جو آنے والی بہنیں ہیں خود بھی فکروں کے ساتھ آئیں، اور ہفتہ بھر اس کی دعوت چلائیں۔ ہماری ملنے جلنے والی دوسری مستورات ہیں، دوسری عورتیں ہیں، ہم ان کو ترغیب دیں کہ دیکھو پیر کے دن یہاں پر تعلیم ہوتی ہے ہفتہ واری، اس کے اندر میں چلیں گے تو انشاءاللہ ایک دین کی فکر ہمارے اندر میں بھی آئے گی، آخرت کی فکر آئے گی۔ اس لیے ہر ہفتے اپنے ساتھ میں ہر بہن کوشش یہ کرے کہ ہم 2-3 نئی مستورات کو ضرور تعلیم میں لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے اب جو ہے ارادے کریں کہ اپنے گھر سے کون اپنے گھر کے مردوں کو کتنے وقت کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجیں گے، 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، 3 دن کے لیے اپنے مردوں کے نام لکھائیں، اور جو بہنیں اپنے محرم کے ساتھ مستورات کی جماعت میں نکلنا چاہتی ہے وہ بھی اپنے محرم کے نام لکھائیں کہ ہم انشاءاللہ اتنے وقت کے لیے اپنے محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں جماعتوں میں نکلیں گے۔ تو مستورات کی جماعتوں میں جانے والے بھی بہنیں اپنے ارادے کریں، اپنے محرم کے نام لکھائیں، اور اپنے گھر کے مردوں کو بھیجنے کی جو ارادے ہیں، بیٹا ہے، بھائی ہے، والد ہے، جن کو بھی ہم بھیجنا چاہتے ہیں جتنے وقت کے لیے، ان کے بھی ارادے کریں، تاکہ پھر ہمارے مسجد اور ساتھی ان سے ملاقات کر کے ان کے جماعتوں میں جانے کی ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی 2-5 منٹ کے اندر اپنے ارادے اور اپنے محرم کے نام لکھا دیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا مولانا محمد واصحابه بارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر، احشرنا مع الأبرار
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، لغزشوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما، دین پر چلنا، دین کی محنت کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ اب تک جو تیری نافرمانی ہو گئی معاف کر دے۔ اے اللہ بقیہ زندگی اپنی اطاعت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو اے اللہ پورا کا پورا دیندار بنا دے۔ اے اللہ پورے گھر کے سارے افراد کو اے اللہ دین پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ 100% ہر ایک کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہم کو نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ نمازوں کے ذریعے سے تجھ سے لینے والا بنا دے، نمازوں کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو صحیح کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھر کے بچے کو اے اللہ دین کی فکر عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما، مرنے کے بعد والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی اے اللہ تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی ذات عالی کا سچا پکا یقین نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے پیارے نبی کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ نمازوں کے اندر تیرا دھیان نصیب فرما، اپنے دھیان والی، خشوع و خضوع والی، اہتمام والی نماز نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، اپنے یاد کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اخلاق کو درست فرما، اخلاص و للہیت کے جذبے عطا فرما، تجھ کو راضی کرنے کا جذبہ اور شوق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ گھر کے مردوں کو 4 مہینے نکلنے کی، 40 دن اور ماہانہ 3 دن تیرے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی مستورات کی جماعتوں میں نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر تعلیم کو زندہ فرما۔ اے اللہ اچھے صفات کے مذاکرے کے ساتھ ہر گھر میں تعلیم ہو جائے، ایسے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری مدد و نصرت فرما، ہماری دنیا آخرت کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، تمام حالات کو درست فرما، تمام امور میں انجام کو خیر فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال پاکیزہ طیب روزی نصیب فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، امت کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، تمام مسائل کو حل فرما، تمام حالات کو درست فرما، تمام امور میں انجام کو خیر فرما، مدد کا، نصرت کا، سہولت کا، عافیت کا، بھلائی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو خیر مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم